اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. یہ قسمیں جو ہیں پہلے جیسا کہ عرض کیا مشکلات القرآن میں سے ہیں اور اس طرح کے دورے میں اس میں بحث نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہ فجر عام خیال یہ کہ اس سے مراد ہے 10 ذی حج کی جو فجر ہوتی ہے جس کے بعد کہ نحر ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، وہ گویا کہ کلائمیکس ہے پھر حج کے افعال کا. ولیال عشر، اور اس سے پہلے کی 10 راتیں. ظاہر بات ہے کہ 10 تاریخ جب ہوگی تو 10ویں رات گزر چکی ہے، تو یکم ذی الحج سے لے کر اور 10 ذی الحج تک کی یہ 10 راتیں جو ہے گزر چکی ہیں. والشفع والوتر، اور ایک 10 راتیں وہ ہے کہ جو عشرہ رمضان مبارک میں ہے، اس میں شفع اور وتر کا فرق ہے، جفت اور طاق کا. طاق میں پھر لیلۃ القدر ہے. ویسے یہ کہ یہ طاق رات کون سی ہوتی ہے، اب اس کے بارے میں کافی کچھ ایک مسائل پیدا ہو چکے ہیں. بہرحال یہاں تک والشفع والوتر یہی خیال ہے کہ اس سے مراد ہے کہ یہ جو راتیں ہیں جو جفت اور طاق ہیں ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی. واللیل اذا یسر، اور رات اس گواہ ہے رات جب کہ وہ چلے. حل فی ذالک قسم لذی حجر، اس میں ہے کوئی دلائل ہے، قسم ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل مند ہیں، ان میں جو نشانیاں ہیں ان چیزوں کے اندر جن کو کہ گواہی کے اندر پیش کیا گیا ہے. اب آ رہا ہے مضمون. الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے دیکھا نہیں کیا کیا تھا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ کیسے ہلاک کیا تھا. ارم ذات العماد، وہ ارم جو ستونوں والا تھا. خیال یہ ہے کہ ارم جو ہے یہ قوم عاد کا شاہی خاندان تھا، جیسے فراعنہ مصر کے، نماردہ عراق کے، تبع یہ تھے یمن کے، اور ارم جو ہے یہ قوم عاد کا جو خاندان تھا بادشاہی، ان کا لقب تھا. ذات العماد، اونچے اونچے ستونوں والا. اور اب جو اس شہر کی شداد جو ان میں ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اس کے آثار، اس کے کھنڈر موجود دیکھ لیے گئے ہیں کہ اس صحرا کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور 30 اس کے اوپر بڑے بڑے مینار بنے ہوئے ہیں اس شہر کی فصیل کے اوپر. تو ذات العماد جو بڑے ستونوں والا تھا. التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جیسے کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں بنائے گئے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ ویسی تعبیر جو اس عاد کے بادشاہ شداد نے کی تھی شاید دنیا میں پہلی مرتبہ اتنا، اسی لیے شداد کی جنت مشہور ہے. اس نے وہ جنت بنا لی تھی اپنی، اس قدر وہاں پر ساز و سامان تھا. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور تم نے دیکھا کہ اس سمود کے ساتھ کیا کیا تمہارے رب نے، جنہوں نے چٹانوں کو، وادی میں چٹانوں کو تراش تراش کر محل بنا لیے. وہ تو اب بھی موجود ہیں، بڑے بڑے ہال، پھر بغلی کمرے، بڑے عمدہ ان کے جو مکان بنے ہوئے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور کیا کیا آپ کے رب نے فرعون کے ساتھ کہ جو میخوں والا تھا، اس کے جو کہ بڑے بڑے لشکر چلتے تھے، تو بہت سے خچر تو ایسے ہوتے تھے جن کے اوپر صرف جو خیموں کے کو کھڑے کرنے کے لیے میخیں ہوتی تھی وہی اٹھا کے چل رہے ہیں. کچھ اور بھی اس کے بارے میں آ رہا ہے، واللہ عالم. الذین طغوا فی البلاد، اصل بات یہ ہے کہ ان تمام قوموں نے سرکشی اختیار کی ملکوں میں. فاکثروا فیہا الفساد، ظاہر بات ہے جب اللہ کے خلاف سرکشی ہوگی تو خلق کے لیے فساد ہو جائے گا. اکثروا فیہا الفساد، اس میں بڑا فساد پیدا کر دیا. آج جو فساد ہے ہیوز اور ہیو ناٹس کا، نارتھ ورسز ساؤتھ، ایک فساد ہے دنیا میں، ہے چل رہا ہے. جس طریقے سے کہ پیسہ کھینچ رہی ہیں یہ قومیں، G7 اور G9، یہ اگرچہ ان کے لیے بھی پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں، اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کرے ہم کو ستانے والے، ان کی بھی اپنی جو ہے اندر سے رگیں کٹ رہی ہیں. لیکن بہرحال ایک زمانے میں انہوں نے فساد مچایا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو پھینکا اور دے مارا ان کے اوپر ان کے رب نے عذاب کا کوڑا. عذاب کا کوڑا تھا جس سے آل فرعون بھی ختم ہوئے، اور وہ عاد بھی تباہ و برباد کر دیے گئے، قوم سمود نسیم منسیہ کر دیے گئے. ان ربک لبالمرصاد، جان لو کہ تمہارا رب طاق میں بیٹھا ہوا ہے، گھات میں ہے. جو کوئی ایسی سرکشی کرے گا اس کا پھر یہی حشر کرے گا. صدق اللہ العظیم.